بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایکسپریس نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن ورلڈ کپ 2023 کے حوالے سے اب صرف 3 میچز باقی رہ گئے ہیں۔ آج پہلا سیمی فائنل ممبئی کے وانکھڑے اسٹیڈیم میں نیوزی لینڈ اور بھارت کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جا رہا ہے، اور ٹاس جو ہے وہ بھارت کے کپتان روہت شرما نے جیتا ہے اور پہلے خود بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں ٹیمیں جو آخری میچ کھیلی تھی وہی سیم ٹیموں کو انہوں نے برقرار رکھا ہے۔ اس سیمی فائنل کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیوز میں پاکستان کے فارمر ٹیسٹ اوپنر، فارمر چیف سلیکٹر عامر سہیل، اور ان کے ساتھ موجود ہے پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فاسٹ بولر محمد سمیع۔ عامر، کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو پچ آپ نے دیکھا رپورٹ میں کہ ذرا سی کھردری ٹائپ کی ڈیفرنٹ پچ نظر آئی، اور جس طرح سے کین ولیمسن نے کہا کہ the pitch is already been used۔ دیکھیں اقبال بھائی، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ ایڈوانٹیج تو انڈیا لے گا۔ آپ کو یاد ہوگا چیمپئنز ٹرافی ہوئی تھی 2017 میں، ٹھیک ہے، اس میں انگلینڈ نے بھی کمپلین کیا تھا کہ یہ یوز پچ کے اوپر ہمیں سیمی فائنل کھلایا اگینسٹ پاکستان، اور اس میں میں نے کچھ چیز کہی تھی اور ایک چینل نے میرے خلاف ایک کیمپین شروع کر دی تھی۔ لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ کھیل رہے ہیں گھر کے اوپر، اور میں یہ 4 دن سے کہہ رہا ہوں، پچھلے 4 دن سے پچ ان کی مطلب کی ہوگی، اور میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں پھنسیں گے، اس طرح کی پچ بنا کے خود کہیں نہ کہیں پھنسیں گے۔ تو لیٹس سی آج کیا ہوتا ہے۔ اور کین ولیمسن نے، آپ نے صحیح کہا کہ انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ اٹس اے یوز پچ، حالانکہ جو پروٹوکالز تھے وہ یہ تھے کہ سیمی فائنل کے لیے فریش پچ ہوگی، لیکن انہوں نے آپٹ کیا ایڈوانٹیج، ٹھیک ہے۔ لیکن ٹاس جیتا ہے انہوں نے، بڑا اچھا ٹاس جیت لیا انہوں نے، کیونکہ اس پچ کے اوپر اور بڑے میچ میں رنز ان دا بورڈ جو ہیں وہ پریشر کو لے کے آتے ہیں۔ لیکن آئی تھنک نیوزی لینڈ کی ٹیم جان مارے گی اس میچ میں، بہت جان مارے گی، اور اتنا کوئی آسان نہیں ہوگا انڈیا کے لیے بہت بڑا ٹوٹل کرنا۔ سمیع، کیسے دیکھتے ہیں؟ 7 پچز ہیں ممبئی کے وانکھڑے اسٹیڈیم کی، اور اینڈی ایٹکنسن جو کیوریٹر ہیں ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ان میں سے کوئی ایک پچ استعمال ہوگی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید فریش پچ استعمال ہو، لیکن جس طرح سے استعمال شدہ یوز پچ استعمال ہو رہی ہے، اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایڈوانٹیج کس کو ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ ایڈوانٹیج انڈیا کو جائے گا اگر آپ دیکھیں، کیونکہ یوز پچ استعمال کیے تو اسپنر ضرور پلے میں آئیں گے، پھر فاسٹ بولر بھی، لیکن سما عامر بھائی نے صحیح کہا کہ یہ آج انڈین کے لیے بھی تھوڑا سا ٹف ہوگا، کیونکہ یہ عموماً ہائی اسکورنگ گراؤنڈ ہے، لیکن جس طرح کا وکٹ لگ رہا ہے تو لگ نہیں رہا کہ آج اتنا زیادہ ہائی اسکورنگ گیم ہوگا، تو کافی پریشر اب انڈیا کی بیٹنگ پہ بھی ہے کہ ایسا ٹوٹل دے جس کو وہ ڈیفینڈ کر سکے، کیونکہ نیوزی لینڈ بھی اچھی ٹیم ہے اور لاسٹ ورلڈ کپ میں بھی ہرایا ہوا، تو کہیں نہ کہیں نیوزی لینڈ اگر اچھا کھیلا اس کا بھی چانس ہے، لیکن کلیئرلی ایڈوانٹیج انڈیا کو ہے۔ لیکن عامر، کہیں آپ ریپیٹ تو نہیں دیکھ رہے 2019 کے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کا، کہ اولڈ ٹریفرڈ مانچسٹر میں 2 دن میں گیا، بارش ہو گئی، میں بھی وہاں تھا، اور انڈین بڑے پر امید تھے، چارٹرڈ پلین بھر کے انڈیا سے آئے ہوئے تھے مانچسٹر وہ دیکھنے کے لیے، وہ سمجھ رہے تھے انڈیا فائنل میں پہنچا، اور وہاں نیوزی لینڈ نے الٹا کام کر دیا۔ دیکھیں ہم کافی عرصے سے کل بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ روہت شرما اور شبنم گل جس طرح آ کے اٹیک کرتے ہیں اپوزیشن کے اوپر، اگر گیند لمبا جو ہے وہ سوئنگ کرنا شروع ہو گیا تو پھر مشکل ہو سکتی ہے، اور انڈیا کے اگر آپ اوپر سے 3 آؤٹ کر لیں تو پھر ان کے لیے بڑی ٹیموں کے خلاف اور بڑے میچز میں کم بیک کرنا مشکل ہوگا۔ سو اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پچ اس طرح کی بنائی ہے جہاں پہ نیا بال جو ہے دوسری ٹیموں کا اتنا زیادہ کچھ نہ کرے، اس کا چانس کریٹ کیا، اور اس کے بعد چونکہ ایک فرنٹ لائن سپنر ہے رویندرا جڈیجا، ان کا مچل سینٹر ہے، اور باقی جو ہے رچن رویندرا کرتے ہیں اور ساتھ میں فلپس کرتے ہیں۔ سو انہوں نے بالکل ڈیفینیٹلی اپنے مطابق جو ہے اسٹرینتھ کے مطابق پچ بنائی ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ نہیں، یہ پچ کس کا ڈسکریشن ہوتا ہے؟ ہوسٹ کنٹری کا جو ورلڈ کپ ہوسٹ کر رہا ہے، یا آئی سی سی کا ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے پچز کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ ایک پروٹوکولز ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں، جو چیف کیوریٹر ہے جو بھی آئی سی سی نے اپوائنٹ کیا ہوا، آئی تھنک اینڈی ایٹکنسن ہے، بڑے سیزنڈ کیوریٹر ہیں، تو ان کی انپٹ تو لی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو آپٹ کیا ہے کہ 2 دفعہ استعمال ہوئی پچ، لیکن ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ چاہے آپ سینٹر والی پچ ہے یا جو بھی ہے، اگر آپ نے اس کو مولڈ کرنا ہے تو کر تو سکتے ہیں، اور بٹوین میچز ان ممبئی کے وہ اپنی اس کو مولڈ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے آپٹ کیا وہاں پہ جہاں پہ آسانی تھی کہ اس پچ کو مولڈ کیا جائے انڈین اسٹرینتھ کے مطابق، اور
वर्ल्ड कप उनके घर पे हो रहा है, तो अब इसके ऊपर देखें, हमारे लिए भी ये चीज हुई थी इन 2017, और एक दफा नहीं, दो तीन दफा हुआ ये। सो देखिए, एडवांटेज अगर वो उनको मिल रहा है तो हमें भी मिला हुआ है, तो हमें कोई चीखने चहाड़ने की जरूरत नहीं है। सभी अगर आप देखें इंडियन टीम पे नजर डालें तो इनकी जो बैटिंग लाइनअप है, जो रोहित शर्मा और फिर उसके बाद शुभमन गिल जिस तरह से इनिंग्स ओपन करते हैं, और फिर उनके पास विराट कोहली 49 सेंचुरियाँ वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। लेकिन मैं आज रिकॉर्ड देख रहा था कि जब भी कोई नॉकआउट मैच आता है, क्रंच मैच, अभी मैं आपको बताऊं तो विराट कोहली उसमें इतना कामयाब नहीं हुआ है। तो आप उनकी बैटिंग लाइनअप को देखते हुए क्या कहेंगे? देखें, बैटिंग लाइन काफ़ी फॉर्म में है। जिस तरह आपने बात की कि 3-4 प्लेयर हैं, 2 ने 500 किए हैं, 2 ने 400 किए हैं, और थ्रू आउट एज अ कम्बिनेशन अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन मेन जो थ्रेट है वो है शुरू में रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्योंकि ये आके बॉलरों पर अटैक कर रहे हैं और अभी तक वर्ल्ड कप में कामयाब रहे हैं। तो ये कि प्लेटफॉर्म दे देते हैं और ये कि बाकी आने वाले बैट्समैन के लिए हो जाता है। तो समहाउ अगर इनमें से अगर रोहित शर्मा जल्दी आउट होते हैं तो कहीं ना कहीं फिर इंडियन टीम को थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि विकेट भी इस तरह का नहीं लग रहा कि आप फ्री फ्लोइंग आके आप खेलें। तो मेरे ख्याल में रोहित शर्मा की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आमिर, अगर विराट कोहली के सेमीफाइनल्स के रन्स देखें, 2011 में वर्सेस पाकिस्तान 9 रन, 2015 में वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 1 रन, 2019 में वर्सेस न्यूजीलैंड 1 रन, तो आप समझते हैं एक बड़ा बैट्समैन है। सेमीफाइनल की मैं बात कर रहा हूं, तो सेमीफाइनल्स में अब डेफिनेटली वो इस जिंक्स को तोड़ने की कोशिश करेगा। बिल्कुल करेंगे और मेहनत करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज ये देखें, जितने कंसिस्टेंट ये इंडियंस रहे हैं, फेलियर राउंड द कॉर्नर होता है। हाँ बिल्कुल, लॉ ऑफ एवरेजेस जो है उसको डिनाई करना एक एट टाइम्स बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक आज आप देखिएगा कि आप टॉस पे भी आपने रियलाइज किया होगा कि रोहित थोड़े से नर्वस थे। तो नर्वसनेस आपको नजर आएगी, क्योंकि काफी दफा ये सेमीफाइनल से आगे नहीं जा पाए। सो इस दफा इनके बैक ऑफ द माइंड होगा, और मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड उसको अपने एडवांटेज में जो है वो कन्वर्ट कर सकती है। समी, आखिरी मर्तबा इंडिया आईसीसी के किसी इवेंट के फाइनल में 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचा था और इंडिया उसको जीतने में कामयाब हुआ। उसके बाद एशिया कप वगैरह में पहुंचा, लेकिन मैं जो आईसीसी के इवेंट्स की बात कर रहा हूं, जो मेजर इवेंट है वर्ल्ड कप टाइप का या T20 वर्ल्ड कप या दूसरे, तो आप समझते हैं कि प्रेशर होगा, क्रंच मैच है, नॉकआउट मरहले का मैच है। 10 साल से इंडिया ने नहीं फाइनल के लिए क्वालिफाई किया आईसीसी वर्ल्ड कप में। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा मैच है इंडिया के लिए भी। हालांकि अगर आप थ्रू आउट देखें तो ये जो विनिंग स्ट्रीक है ये कभी भी नहीं रही उनकी वर्ल्ड कप में। लेकिन इस दफ़ा एक नॉकआउट जो भी मैच होता है, ये थोड़ा सा आपको पता है कि बाकी राउंड के मैच वो पीछे रह जाते हैं। यहाँ आपने नई स्ट्रेटेजी से खेलना होता है, फ्रेश खेलना होता है। फिर क्लियरली आपको सामने के न्यूजीलैंड भी टीम फॉर्म में, और लास्ट वर्ल्ड कप भी इन्होंने हराया हुआ, तो कहीं ना कहीं इंडिया पे प्रेशर ज़रूर है। फिर विकेट इस तरह का है कि आप इस पर डिफाइन नहीं कर सकते क्या अच्छा टोटल होगा। तो कहीं ना कहीं इसलिए थोड़े से अभी पजल होंगे कि हम किस तरह का स्टार्ट लें और हमारा क्या टारगेट होना चाहिए। तो ये अभी विकेट को एक्सेस करेंगे और अभी आइडिया लेंगे कि किस तरह हम क्या टोटल दें कि वो सेफ होगा। जो भी टीम स्पेशली मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ, जिस टीम की बैटिंग ने अपनी ए गेम खेली और प्रेशर ना लिया, वो जीत जाएगी ये मैच। बॉलिंग में आप क्या समझते हैं? ट्रेंट बोल्ट वर्सेस शुभमन गिल या रोहित शर्मा, इंटरेस्टिंग कंपटीशन होगा। और मैं समझता हूं कि सऊदी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस मैच में। अगर वो गेंद अच्छे करते हैं, उनकी एबिलिटी है गेंद को और एक्सपीरियंस भी है। अगर वो ट्रेंट बोल्ट के साथ अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं नए बॉल के साथ, तो मैं समझता हूं कि ये सेटअप करेंगे बड़ी अच्छी गेम। और क्योंकि आपने सऊदी को देखा, अभी तक बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं की, वो फिट नहीं थे, वो एग्जैक्टली अभी भी वो अपना रिदम जो है फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज वो जो सेंटर कह रहा हूं, मैट हेनरी ने किया इनके लिए, अगर ये करने में कामयाब होते हैं तो आई थिंक इतना वो जो उर्दू का लफ्ज है ना कि न्यूजीलैंड जो है टर्न वाला नहीं बनेगा। हाँ, अच्छा, लोकी फर्गूसन का कैसे देखते हैं? लोकी फर्गूसन भी खेल रहे हैं आज के मैच में। 3 पेसर्स हो गए, ट्रेंट बोल्ट हो गया, टिम साउदी हो गया, लोकी फर्गूसन, उसके अलावा लेफ्ट आर्म स्पिनर इनके मिचेल सेंटर, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें न्यूजीलैंड की जानिब से ली हैं। उसके अलावा रचिन रविंद्रा। इनको एक प्रॉब्लम होगी, ये एक और इनका बॉलर आमिर शॉट नहीं लगता आपको 5। देखिए वो इसी तरह खेलते आ रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन ही यही है। वो कहीं ना कहीं से 10 ओवर निकालते हैं, वो एडवांटेज लेके आएगा। लेकिन जिस तरह की पिच है, हो सकता है यही बॉलर जो है वो अपना काम अपना काम कर जाए। और जो आप लोकी फर्गूसन की बात करें,
میں سمجھتا ہوں کہ پورے ٹورنامنٹ میں اگر آپ دیکھیں ورلڈ کپ میں انڈیا کے بالر جو ہے وہ باؤنسر کے اوپر ٹرائی نہیں ہوئے ہوئے، بیٹسمین جو ہیں اگر آج لوکی فرگسن وہی لائن اور لینتھ کے اوپر باؤنسر کرتے ہیں تو یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا چیلنج ہوگا وتھ پیس. سمیع کیسے دیکھتے ہیں؟ لوکی فرگوسن کے پاس پیس بھی ہے اور عامر جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اگر چیلنج کرتے ہیں باؤنسرز کر کے تو انڈین بیٹسمینوں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. جی ہاں بالکل، بہت اچھے فاسٹ بالر ہیں لوکی فرگسن، پیس ہے، ایکوریٹ ہے تھوڑا سا، لیکن آل ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی اوپننگ پارٹنرز پہ. ساماؤ اگر جو سعودی اور ٹرینٹ بولٹ اگر بریک تھرو دے دیتے ہیں آپ کو تو آپ دیکھیے گا کہ لوکی فرگوسن کا رول بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا. پھر وہ چاہیں گے کہ ایک دو وکٹ مڈل میں لیں تاکہ مچل سینٹنر کے آنے سے پہلے یا اراؤنڈ اس کے آپ کو پریشر میں رکھیں. تو میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا لوکی فرگوسن. دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلا سیمی فائنل ورلڈ کپ 2023 کا ٹاس بھارت کے کپتان روہت شرما نے جیتا ہے اور پہلے خود بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں. پہلے اوور میں ٹرینٹ بولٹ کے 10 رنز بنے اور دوسرے اوور میں 2 چوکے لگائے ہیں شبھمن گل نے، جو انڈین اننگز کا دوسرا اوور ہے ٹیم سعودی کی بولنگ پر. عامر کیسے دیکھتے ہیں جو آپ نے دیکھی پچ پہ تھوڑی سی گیند رک کے نہیں آ رہی؟ رک کے آ رہی ہے اور کل ہم نے اس کا بار بار ذکر کیا تھا کہ ٹرینٹ بولٹ جو ہے وہ گیند اندر نہ لے کے آئے، روہت شرما تیار ہوں گے. آج انہوں نے وہی غلطی کی، گیند اندر لے کے آئے اور وہ سکور کر رہے ہیں. اور ہم نے کہا تھا کہ ٹیم سعودی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ از انڈرسٹوڈ ہے کہ بولٹ کے ذریعے وہ اٹیک کروائیں گے اور اگر ان کو رنز پڑتے ہیں تو ٹیم سعودی کو ریئیکٹ کرنا ہے اور انہوں نے میک شور کرنا ہے کہ باؤنڈریز ڈینائی کی جائیں کیونکہ یہ دونوں بیٹسمین آتے ہیں پازیٹیو انٹینٹ کے ساتھ اور یہ چوکے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو چوکے ڈینائی کیے جائیں تو پھر آپ کے ان کو آؤٹ کرنے کے بھی چانسز ہے. دوسرا اوور انہوں نے پہلا گیند ہی جو کیا ہے ٹرینٹ بولٹ نے ابھی وہ باہر نکالا. اچھا سو بیسکلی میرا خیال ہے پہلے اوور میں اگر یہ آ کے صحیح اپروچ سے بال کرتے تو یہ پریشر ڈالنے میں کامیاب ہوتا ہے. اب پریشر بالرز کے اوپر ہے. سمیع دوسرا اوور ٹیم سعودی نے کیا، بچ گیا شبھمن گل کہ گیند تھوڑا پھنس کے آیا، بلے سے لگ کے فائن لیگ کی طرف چلا گیا. آپ سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے اوورز میں، کیونکہ سعودی ایسا بولر ہے 200 سے زیادہ وکٹیں لی ہیں ون ڈے میں، وہ اپنی پیس کو ویری کرتا ہے، تو یہ مشکل ڈال سکتے ہیں ٹیم سعودی ان کے لیے؟ جی ہاں بالکل مشکل ہے. اگر آپ وکٹ دیکھیں تو اتنا زیادہ نہ باؤنس نہیں دکھ رہا آپ کے سامنے کے بیٹسمین سلو وکٹ اور بیٹسمین فرنٹ فٹ پہ مینج کر رہا ہے تو سمہاؤ آپ کو ویریشن ضرور کرنی ہے. پھر آپ کو تھوڑا سا جو ارلی آن سوئنگ تھا وہ دیکھیں آپ نے کاؤنٹر کیا انہوں نے اور 2 اوور میں رن لے گئے جو ارلی آن سوئنگ کا پریشر ہے. تو میرے خیال میں اب آپ کو لینتھ پہ بہت زیادہ ورک آؤٹ کرنا ہے، اپنی ویریشن پہ کرنا ہے اور جہاں بریک تھرو ملے وہاں پھر یہ ایسا وکٹ ہے کہ وہاں پھر آپ اٹیک کریں، ادروائز آپ کو یہ باؤنڈری بال سے بچنا پڑے گا. کیسے دیکھتے ہیں عامر جو جس طرح سے ہائی سکورنگ میچز ہوئے ہیں اس سے پہلے ورلڈ کپ کے 4 اور اب جو میچ ہو رہا ہے یہ تو ایک ڈو اور ڈائی سچویشن ہے فار بوتھ دا ٹیم، اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کتنا ٹارگیٹ اس پچ پر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا سیٹ کرے گا نیوزی لینڈ؟ دیکھیں جس طرح یہ چل رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ لمبائی ٹوٹل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 گیند کیے ہیں اس اوور میں ٹرینٹ بولٹ نے اور راؤنڈ دا وکٹ کیے ہیں اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ اوور دا وکٹ کیے ہیں، راؤنڈ دا وکٹ کیوں آ گئے؟ 2 گیند آپ نے ڈاٹ کیے. مجھے ابھی تک ان کی اپروچ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فاسٹ بالر کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اب میرا خیال ہے یہ بیٹرز کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں اور روہت شرما نے چھکا بھی لگا دیا وہی نا اور فٹ ورک استعمال کر رہے ہیں فاسٹ بالر. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ روہت کو اندر نہیں لے کے آنا. اب آپ راؤنڈ دا وکٹ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اینگل بنا کے گیند اندر لے کے آنا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے پہلے گیند کے اوپر نکل کے چھکا مار دیا. سو سب سے پہلے جو ہے سیٹل کرنا ہے ایز اے بالر. آپ نے ہر چیزوں کو اوور ٹرائی نہیں کرنا. اگر اوور ٹرائی کریں گے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ ان کو باؤنڈریز ڈینائی کریں سب سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ ان کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کریں. سمیع آپ کیا دیکھتے ہیں جس طریقے سے روہت شرما نے قدموں کا استعمال کر کے ٹرینٹ بولٹ جن کی سپیڈ زیادہ ہے ان کو نکل کے چھکا مارا، آپ سمجھتے ہیں اس سے اظہار ظاہر ہوتا ہے کہ پچ سلو ہے یا پچ میں بہت زیادہ باؤنس تھی جس کی وجہ سے انہوں نے رسک لیا؟
जी हाँ, पिच भी ज़्यादा, फिर ये आपके सामने देखें प्लान किया हुआ उन्होंने कि इस बॉलर को किस तरह अनसेटल करना है। देखें अब वो जितनी बॉलें उनको गुड लेंथ पे हो रही हैं, विकेट में हो रही है, उन पे वो अटैक कर रहे हैं ताकि बैट्समैन थोड़ा सा या बॉलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट करे इसको। तो मेरे ख्याल में अगर इन्होंने थोड़ी सी अगर रिस्ट्रिक्टेड बॉलिंग की अभी, तो कहीं ना कहीं मिचेल सेंटनर जो है उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उन्होंने आके विकेटें ली, हो सकता है वो आज जल्दी बॉलिंग पर है क्योंकि जिस तरह का विकेट लग रहा है फास्ट बॉलर बड़े ईजी आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये डिपेंड करेगा आपके केन विलियमसन किस तरह की कप्तानी करते हैं, किस तरह अपने बॉलर को यूज़ करते हैं। कप्तान तो बड़े ज़बरदस्त है, नो डाउट इन दैट। केन विलियमसन बड़ा काम कूल। तो आप समझते हैं कि इस सिचुएशन में वो कैसे हैंडल करेगा अपने बॉलर्स को, जबकि उनके पास स्पिन बॉलिंग में एक ही मेन स्पिनर है, रिसोर्सेज इतनी नहीं है स्पिन बॉलिंग में। देखिए कप्तान एक आपने प्लानिंग की, उसके बाद कप्तान ने इम्प्रोवाइज करना होता है। अगर बोल्ट और सऊदी अच्छे गेंद नहीं कर रहे तो वो दूसरे बॉलर को लेके आ सकते हैं, जिस तरह समी ने कहा शायद इनको बॉलिंग में चेंज अर्ली लेके आना पड़े। अगर आप चेंज करते हैं, वो भी बॉलर एग्जीक्यूट नहीं सही प्लान करता, तो फिर कप्तान क्या करेगा? बेसिकली इस वक्त जो है दोनों फास्ट बॉलर जो हैं बैटर्स के हाथ में खेले। आप जो है वो सही अप्रोच के साथ जो है वो यहाँ पे और सही प्लानिंग के साथ आप नहीं आए। जो वीकनेस थी बैट्समैन की आपने वो एक्सप्लॉइट ही नहीं की, जो बैट्समैन चाह रहा था आपसे आपने वो किया। समी डिसएडवांटेज हुआ है न्यूजीलैंड को, टॉस वो हारे हैं। अगर वो जिस तरह केन विलियमसन टॉस पे कह रहे थे कि अगर हम टॉस जीते तो हम भी बैटिंग करते, क्योंकि यहाँ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जिस टीम ने पहले बैटिंग की वो कामयाब रही है, सिवाय अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के जहाँ मैजेस्टिक ग्लेन मैक्सवेल ने जो इनिंग्स खेली, उसके अलावा तो बाकी मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती। जी हाँ, देखें क्लियरली एडवांटेज इंडिया को चला गया। अभी आप अर्ली ऑन देखें जो थोड़ा बहुत स्विंग होता है उसको वो सह गए, फिर 25 रन लगे में चौथे ओवर में, तो कहीं ना कहीं जो एडवांटेज था वो अब इंडिया की फेवर में शिफ्ट हो गया। फिर अगर ये विकेट नहीं लेते तो ये रोहित शर्मा और शबनम गिल जो है ये कीप आपको अग्रेसिव और ये इतना स्ट्राइक रेट ले जाएंगे कि बाकी आने वाले बैट्समैनों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और जिस तरह का ये विकेट है मेरे ख्याल में देखें नया बॉल पे ज़्यादा अच्छा बल्ले पा रहा है, जिस तरह बॉल पुराना होता जाएगा रन स्कोर करना इस पर मुश्किल हो जाएंगे। तो वो जहन में इंडियन बैट्समैन के इसलिए वो चाह रहे हैं कि शुरू में ही हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर दें कि बाकी आने वाले बैट्समैन फिर उसको प्रेशर ना आए और फिर उसको खेलें। अभी जो लास्ट बॉल आपने देखा वो आपको अगर हम लास्ट बॉल दोबारा दिखाएं तो जिस तरह मिड ऑफ के फील्डर ने थ्रो की है और उस जगह पे किया है बेस ऑफ द स्टंप्स जहाँ पे खुरद रहा सारा कुछ, तो इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी दे आर थिंकिंग कि यहाँ पे रिवर्स स्विंग होगा, पिच काफ़ी ज़्यादा खुरद रही है। ये भी बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन आमिर एक और चीज़, जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग शुरू की है, बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है ना। इसके बाद विराट कोहली, उसके अलावा सूर्या कुमार यादव, वो श्रेयस अय्यर, उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है। इंडिया बैटिंग बहुत तगड़ी है। के एल राहुल। लेकिन मैं समझता हूँ इस पिच में कुछ ना कुछ बॉलर के लिए ज़रूर है। आप देखिए अगर गेंद स्विंग नहीं हो रहा आप कटर्स के ऊपर आ जाए। कटर्स जो हैं आपने देखा कि जो थर्ड ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने दूसरा बॉल किया, उन्होंने कटर किया, जिसकी वजह से बैट्समैन ने डिफेंसिव स्ट्रोक खेला। आपको यहाँ पे बड़े होशमंदाना तरीके से बॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो कंडीशंस हैं, अगर स्विंग नहीं हो रहा तो आपको रिजॉर्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स कटर्स, स्लो वंस, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरीज। वही बैट्समैन के ऊपर प्रेशर लेके आ सकती हैं। और ये वाली लेंथ जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। जो आपने सऊदी ने जो पाँव में मारा, ये तो आप बैट्समैन को कह रहे हैं कि मुझे मारो। और सभी सऊदी की जो है स्पीड नहीं है इतनी, टीम सऊदी की वो वेरिएशन पे ज़्यादा रिलाय करते हैं। तो अगर इस तरह की वो बॉलिंग करेंगे डाउन द लेग साइड इतनी, तो उस पर तो आराम से रोहित शर्मा स्ट्रोक्स खेलेंगे। जी हाँ, देखिए विकेट आज बहुत इजी पेस है। अगर आप ये वाले बॉल पे भी पुल देखें तो वो उन्होंने फ्रंट फुट पे ही पुल मारा है, जिसने का मतलब कि बहुत इजी बॉल आ रहा है। और यही हमने बात की थी, कहीं ना कहीं जैसे लोगी फॉर्केसन शॉर्ट बॉल ट्राई आउट करेंगे तो विकेट आज उसके लिए बहुत स्लो है। तो कहीं ना कहीं इनको डिसिप्लिन बॉलिंग करनी और वेरिएशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज सबसे ज़्यादा 24 छक्के, अब ये 25वां छक्का लगाया और ये 26वां छक्का लगा दिया रोहित शर्मा ने। सबसे ज़्यादा छक्के इस टूर्नामेंट में लगाए और इस साल इन दो छक्कों को मिलाकर 2023 में सबसे ज़्यादा 62 छक्के जो है वो रोहित शर्मा ने लगाए हैं। और ये देखें वो एड़े तिर से शॉट नहीं है, बड़े कैलकुलेटेड शॉट मारते हैं। अब इन्होंने रियलाइज किया कि सऊदी ने पिछला गेंद तो पीछे किया, अब गेंद आगे करेंगे। तो वो तैयार थे और उनका देखें
یہ اس طرح کے شاٹ کھیلنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بیٹسمین کے لیے کہ گیند کو ہاتھ سے چھوٹتے ہوئے دیکھو, ارلی لینتھ پک کرو, اور اس میں یہ آپ کو آسانی ہوتی ہے کہ آپ اچھی پوزیشن پہ آ کے آپ آرام سے امپرووائز کر سکتے ہو. ابھی تک جتنے بھی شاٹ مارے ہیں اس میں رسک ایلیمنٹ تو تھا ہی نہیں تھا, بالکل ان کو بلے پہ آ رہی, کوئی ایسا خطرناک طریقے سے انہوں نے رسک نہیں لیا. لیکن سمی اگر آپ ان کی بولنگ دیکھیں, اب آپ سمجھ رہے ہیں جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ اس طرح کی دونوں فاسٹ بولرز نے جیسی بولنگ کی ہے تو ارلی چینج کر سکتے ہیں کین ولیمسن. جی ہاں بالکل کرنا پڑے گا میرے خیال میں, کیونکہ آلریڈی 10 رن کی ایوریج سے کھیل رہے ہیں, اور اسی طرح یہ کھیلتے گئے تو میرے خیال میں اتنی اچھی بیس ہو جائے گی کہ خود بھی بیٹسمین بھی سیٹ ہو رہا ہے, اور پچ آنے والوں کے لیے اتنی آسانی ہو رہی ہے, کیونکہ آلریڈی جس طرح کا وکٹ لگ رہا تھا ہائی اسکورنگ نہیں لگ رہا تھا, لیکن ان کے اسٹارٹ سے اب لگ رہا ہے کہ یہ جو فاؤنڈیشن ہو گئی ہے تو یہ لمبا اسکور ہی کریں گے. ادروائز نیوزی لینڈ کو کہیں نہ کہیں آ کے وکٹیں لینی ہے آپ, کیونکہ کنٹین آپ جس طرح کا وکٹ لگ رہا ہے مشکل ہے جب تک آپ وکٹ نہ لیں. جس طرح عامر صحیح کہہ رہے ہیں سمی کہ ایزی پیس پچ ہے, کوئی باؤنس نہیں ہے, کوئی اسپیڈ نہیں نکل رہی, اور بیٹسمین کے لیے بہت آسانی ہے کھیلنے کے لیے. دیکھیں ان کے لیے ٹیلر میڈ ہے نا یہ پچ. دیکھیں وہ جو پیٹرن ہے انڈیا کا, وہ اوپنرز آ کے جو ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں اپوزیشن کے اوپر, اور ان کے جو پلانز ہیں وہ ان کو ڈسرپٹ کرتے ہیں, اور اس میں کپتان کو فورس کرتے ہیں کہ اپنے جو مین ویپنز ہیں ان کو جلدی سے انٹروڈیوس کریں. اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ اپنے فرنٹ لائن بولر پہلے یوز کر لیتے ہیں, پھر جو میک شفٹ بالرز ہیں لائک آکسیلری بولر راچن ہے, گلین فلپس کو یہ بال کرائیں گے تو ان کے خلاف اٹیک کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن عامر ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر یہ فرض کیجئے مچل سینٹر کو لے کر آتے ہیں, فرسٹ پاور پلے ہے 1 سے 10 اوورز تک, اور اس میں صرف 2 فیلڈرز دائرے سے باہر ہیں, تو وہ رسک نہیں ہوگا مچل سینٹر کو لانا؟ نہیں, رسک دیکھیں آپ کو تھوڑا سا رسک تو لینا پڑتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ چینج کریں گے. ابھی وہ کوشش کریں گے کہ ان کے جو دونوں یہ فرنٹ لائن بالر ہیں ان کو جو ہے وہ یوز کر کے ان سے ایک آدھی وکٹ حاصل کریں, اور پھر جو ہے کسی اور کو لے کے آئیں. دیکھیں پہلا میچ بھی اگر آپ کو یاد ہوگا راچن نے بہت زیادہ سکور دیا, لیکن ان کو بولنگ کرواتے رہے. وہ اپنے پلان سے جو ہے وہ اتنی جلدی سے ہٹتے نہیں ہیں, اور ان کو پتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بالر آ کے رسپونڈ کرے گا اور ان کے لیے اچھا کرے گا. اور سینٹر کا مڈل اوورز میں جتنے اوور رکھے ہیں اتنا ہی کامیاب ہے. لیکن یہاں تو چھکوں کی برسات ہو رہی ہے. اب دیکھ جو 4 ہے روہت شرما وہی گین کر رہے ہیں, وہی کیے جا رہے ہیں. سو اس میں تو پھر آپ کا جو ہے یہ, ویسے میرا خیال ہے یہ والا رسک جو ہے وہ ٹھیک لیا, بڑا ویل ڈائریکٹڈ باؤنسر تھا اور کنٹرول میں نہیں تھا اس شاٹ کے اوپر, یہ آؤٹ سائڈ ایج ہی لگا ہے, لیکن ریپلے پہ یہی لگا ہے, پورے مڈل آف دا بیٹ آیا ہے. سو بیسکلی دیکھیں آپ, مجھے جو لگ رہا ہے کہ ان کا جو شروع میں پلان تھا وہ غلط تھا, اور اس کے بعد اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا. ڈیسپریشن میں آؤٹ کرنے کی کوشش میں اب وہ رنز اور زیادہ جو ہے لیک کیے جا رہے ہیں, اور یہ جو سٹارٹ ہے بہت سبسٹینشیل سٹارٹ ہے. بائی دی وے سمی 5واں اوور 44 فار نو لاس, ابھی 5ویں اوور کی 2 گیندیں ہوئی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اٹیک از دا بیسٹ ڈیفنس, انہوں نے جو اٹیک شروع کر دیا ہے انڈینز نے, تو اس سے تو لگ رہا ہے 300 سے زیادہ جائیں گے. جی ہاں بالکل, جس طرح کا اٹیک لگ رہا ہے ابھی فاؤنڈیشن بن گئی ہے, اور اگر وکٹیں نہیں گرتی تو 300 پلس یہاں پہ اسکور لگ رہا ہے. اور جیسے میں نے بات کی تھی روہت شرما کی کہ وہ آتے ہیں اور بالر کو اٹیک کرتے ہیں, سیٹل کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے 2 مین بالر آلریڈی آپ 4 سے کھیل رہے ہیں, اور رویندرا جڈیجا جو ہے وہ 5واں آپ کا بالر ہے, تو آلریڈی آپ کے 2 پہ اٹیک کیا, تو آپ کے پاس بچا ہی ہے لوکی فرگیسن اور مچل سینٹر, تو بڑا امپورٹنٹ ان دونوں کا رول آتا ہے. اس کو سماؤ مینیج بھی کر گئے, تو آپ کے پاس 5واں بالر ہے جس پہ آپ اٹیک کر سکتے ہیں. تو میرا خیال میں مورلی جو ہے ایک سائیکولوجی ان کو ایڈوانٹیج ہوگی اب انڈیا کو, اور جو انیشیل پیریڈ تھا اس سے نکل گئے. اچھا عامر, اس طرح کی بیٹنگ دیکھ کر آپ کو رمیش کالو وتارنا اور سنت جے سوریا یاد نہیں آتے, جس طریقے سے وہ آتے ہی پاور پلے میں اٹیک کیا کرتے تھے؟ بالکل. دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ جو ٹیمیں اگر آپ ماضی میں بھی چلے جائیں جو آ کے اٹیک کرتی تھی, وہ ایک فاؤنڈیشن جلدی سے لے کرتی تھی, اور اپوزیشن انڈر پریشر آ جاتی ہے. اس میں صرف یہ نہیں, آپ گارڈن گرینیج اور ان کی بھی بات کر لیں, اس کے بعد ان کے شری کانت تھے جنہوں نے آ کے اٹیک کرنا شروع کیا, پھر سعید انور نے شروع کیا. سو یہ آسٹریلیا کے اوپنرز نے, یہ ایک طرح کی اسٹریٹجی ہے. اگر آپ ODI کرکٹ میں یا ایون ٹیسٹ میچز میں
آپ جلدی سے سکور کرنا شروع کرو گے تو اپوزیشن کے اوپر پریشر آئے گا. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ اپنے فرنٹ لائن بالرز کو جلدی یوز کر لیتے ہیں, اور جو مڈل اوورز میں جو آپ کو اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے بالنگ میں وہ پہلے سے یوز ہو جاتی ہے, پھر مڈل اوورز جو ہیں وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں. 5ویں اوور کا کھیل جاری ہے. ٹاس بھارت نے جیتا ہے. 45 رنز بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے, تقریباً 9 رنز فی اوور سے زیادہ کا رن اوسط برقرار رکھتے ہوئے بھارتی کرکٹ ٹیم دیکھتے ہیں کہ آج وہ کتنا اسکور بناتی ہے. اور رات 11:05 پر عامر سہیل اور محمد سمیع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مرزا اقبال بیگ اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Look it on.